اس کے مطابق. اگر دوسرا صحیح ہے تو پھر پہلا صحیح نہیں ہے. اور پھر سورہ اعراف میں هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا کہ رب ذوالجلال نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اللہ نے اس کی زوجہ کو بھی پیدا کیا. تو یہاں بھی نفس کا معنی جان سے کیا. پھر زمر اور اس کے بعد یہ ساری آیات جو ہیں جس وقت ہم ان کو سامنے رکھتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید برہان رشید کے اندر نفس کا ترجمہ ایک ہی ہے جو تخلیق کے لحاظ سے جس کو بیان کیا جا رہا ہے. تو ہم پوچھتے ہیں کیا حضرت آدم علیہ السلام کو خلیہ کہا جا رہا ہے؟ تو کیا حضرت حوا علیہ السلام کو خلیہ کی زوجہ کہا جا رہا ہے؟ تو کیا خلیہ جو ہے اس کی ساری انسانیت آگے اولاد ہے؟ اور سکون کا تقاضا کیا خلیہ کو ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا جواب صرف اس صورت میں دیا جا سکتا ہے کہ جب اس کا ترجمہ چھوڑا جائے اور وہ ترجمہ دیا جائے جو ترجمہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. اور اس پر دیکھو حدیث شریف کا مضمون بخاری شریف میں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جامع البیان ابن جریر نے کہا ان اللہ لما خلق آدم. ہمارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ماسا ظہرہ ان کی پشت کو چھوا فاخرج کل رسمۃ ہی کائنہ الی یوم القیامہ قیامت تک جس نے پیدا ہونا تھا رب ذوالجلال نے ان کی پشت سے ہر روح کو باہر نکال دیا. اب یہ رب ذوالجلال نے پیدا کیا ان کو پھر ان کی پشت سے ارواح نکلی. یہ سرکار فرما رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام مراد ہے کہ جن سے آگے ساری انسانیت جو ہے اس کو پیدا کیا گیا ہے. اس بنیاد پر اور بھی احادیث اس مضمون کی موجود ہیں. تو پتہ چلا کہ سائنس کے شوق میں جس شخص نے ایسی باتیں کی ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. سائنس تو بدل جانے والی چیز ہے, کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے, اور قرآن نہ بدلنے والی کتاب ہے. اس واسطے ترجمہ وہ ہوگا جو ترجمہ ہمارے محبوب علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے. یہاں تک ایک دو باتوں کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے یہ سائنسی علوم کے لحاظ سے جو دعویٰ تھا کیا. یہاں بھی بڑی لمبی تفصیل ہے اور اس میں 7 طرائق کا ترجمہ مقناطیسی پٹیاں کر کے 7 آسمانوں کا انکار کیا, جبکہ 7 طرائق کا ترجمہ سارے مفسرین نے جو ہے وہ 7 آسمان کیا, اور اس نے مقناطیسی پٹیاں جو آسمانوں کے علاوہ 7 ہیں ان سے ترجمہ کر کے اس مفہوم کو چھوڑا جو مفہوم پہلے امت میں ہر طرف رائج تھا اور جس پر قرآن و سنت کے بے شمار دلائل موجود ہیں. اب اس کے ساتھ ایک سلسلہ آگے حرمت قرآن مجید کا ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی. اب میں زیادہ بات لمبی نہیں کروں گا, ٹائم چونکہ کافی ہو چکا ہے. لا یمسہ الا المطہرون, یہ آیت اس کے ترجمے میں سورہ واقعہ آیت نمبر 79 ترجمے لوگوں نے کیے, اور میں یہ سمجھتا ہوں وہ ناہنجار پادری جس نے قرآن مجید کی توہین کی اس کے خلاف اگر بول سکتا ہے تو سنی جوان بول سکتا, دوسروں کے تو ترجمے ہی ایسے. اور یہ شخص جس نے وہ 13 گھنٹے کی تقریر میں کہا کہ کوئی قرآن کو پھاڑ دے نوچ کے زمین پہ پھینک دے کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ الفقہ علی المذاہب الاربعہ کا جو حوالہ دیا تھا تو جھوٹ بولا تھا. اور یہ حمایت ہے قرآن جلانے والوں کی معاذ اللہ. لیکن اگر دیکھو گے تو عظمت قرآن کا درس بھی ہمیں کنز الایمان سے ملتا ہے. لا یمس الا المطہرون, اس کے ترجمے شاہ عبد القادر دہلوی اس کو وہی چھوتے ہیں جو پاک سے ہیں, وہی چھوتے ہیں جو پاک سے ہیں. رفیع الدین نہیں ہاتھ لگاتی اس کو مگر پاک لوگ, اس کو وہی چھوتے ہیں جو پاک بنائے گئے ہیں. محمود الحسن اشرف علی تھانوی کی اس کو بجز پاک فرشتوں کے کوئی ہاتھ نہیں لگانے پاتا. مرزا حیرت دہلوی کہ اس کو نہیں چھوتے مگر پاکیزہ لوگ. عبد الماجد دریابادی جسے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا بجز پاکوں کے. وحید الزمان اس کو وہی چھوتے ہیں جو پاک ہیں. ابو الکلام آزاد جسے پاکیزہ ہستیوں کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا. نذیر دہلوی
اور پاک فرشتوں کے سوا اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگانے پاتا. جونا گڑی جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں. فتح محمد جلندری اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں. ثناء اللہ مرسری اس کو پاک لوگ ہی چھوتے ہیں. فرمان علی رافضی اس کو بس وہی لوگ چھوتے ہیں جو پاک ہیں. یہاں پر ترجمے میں کچھ لوگوں نے تو اس سے مراد فرشتے لیے کہ صحف مرفوعہ وہ کتاب سے مراد وہ لوح محفوظ ہے اور اس کو فرشتے ہاتھ لگاتے ہیں. لیکن مفسرین نے کہا کہ یہ جو حکم ہے یہ ہے زمین والوں کے لیے اور یہ تو لوح محفوظ تک جا ہی نہیں سکتے. تو ان کے پاس جو کتاب ہے اس کتاب کی بات ہو رہی ہے اور وہ قرآن ہے. اب پھر جو یہ ترجمہ کرتے ہیں نہیں چھوتے اس کو, نہیں ہاتھ لگاتے اس کو مگر طہارت والے, مگر پاک لوگ, تو اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے. امام ساوی لکھتے ہیں کہ اگر اس طرح کہا جائے, ترجمہ یہ کیا جائے تو پھر تو معاذ اللہ قرآن مجید کی خبر پر اعتراض ہو جائے گا کہ کوئی بندہ بے وضو ہاتھ لگا لے گا اور کہے گا تم کہتے ہو کہ تمہاری کتاب کہتی ہے کہ اس کو صرف پاک لوگ ہی ہاتھ لگاتے ہیں, یعنی وضو والے لگاتے ہیں, میرا تو وضو نہیں, میں نے ہاتھ لگا لیا اور اس کتاب نے ہمیں نہیں روکا. اس لحاظ سے بھی اس مفہوم پر اعتراض ہو سکتا تھا. اسی بنیاد پر حضرت علامہ ساوی نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 158 پر یہ بحث کرتے ہوئے کہا کہ والخلف فی خبری تعالی محال, اللہ کی خبر میں جھوٹ محال ہے. تو اس کو خبریہ انداز میں ترجمہ کرنا غلط ہے کہ نہیں چھوتے, نہیں ہاتھ لگاتے. اگر ایسا کہو گے تو کوئی منکر قرآن کہے گا تمہارے قرآن کی تو خبریں معاذ اللہ جھوٹی ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ اس کو وضو کے بغیر ہاتھ نہیں لگاتا کوئی, ہم تو لگا رہے اور جلانے والے معاذ اللہ جلانے تک پہنچے ہوئے ہیں. تو ان اعتراضات سے اگر بچا سکتا ہے تو بریلی کے امام کا ترجمہ بچا سکتا ہے. اب پہلے ان لوگوں کے ترجمے تھے اور ان لوگوں کے ترجموں کے ساتھ عرفان القرآن بھی ویسے ہی ترجمہ کس طرح کیا اور اس کو پاک طہارت والے لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھوئے گا, کوئی نہیں چھوئے گا. تو اب جو چھوتا ہے وہ ملعون جو قرآن کے برقوں پہ شراب ڈیل کے خنزیر کے ٹکڑے رکھ کے قرآن کو جلا رہے ہیں, وہ کہیں گے تمہارا قرآن تم کہتے ہو اس کو کوئی نہیں چھوئے گا, ہم تو معاذ اللہ جلا بھی رہے ہیں. تو یہ ترجمے ہیں قابل اعتراض, کوئی نہیں چھوئے گا. تو اب اگر کوئی چھوتا ہے تو اس کے مطابق تو قرآن کی خبر معاذ اللہ غلط ہو گئی. اور یہ اب عام مرض ہے عورتوں کے جو مدارس ہیں بالخصوص غیر مقلدین کے, ان کے نزدیک تو ہاتھ لگانا پڑنا وہ ماہواری کے دنوں میں بھی سب کچھ جائز ہے اور صورتحال بڑی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے. آؤ امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالی کا ترجمہ سنو اور یاد کرو احسان اس امام کا کہ انہوں نے کتنے محتاط طریقے سے حکمت قرآن کا اظہار کیا ہے. کہتے ہیں اسے نہ چھوئیں مگر باوضو. یہ خبر نہیں, یہ انشاء ہے. یہ خبر نہیں, یہ انشاء ہے. وہ صدق و کذب کا احتمال خبر میں ہوتا ہے, انشاء میں نہیں ہوتا. وہ بات کے جھوٹے ہونے کا جو بام پڑ سکتا تھا یا کسی کی طرف سے اعتراض ہو سکتا تھا وہ تب ہو سکتا تھا جب جملہ خبریہ میں ترجمہ کیا جاتا. تو امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ خبریہ نہیں, یہ انشائیہ ہے, یہ نفی نہیں, یہ نہی ہے. یہ نہیں کہ اسے کوئی نہیں چھوتا یا کوئی نہیں چھوئے گا, اور یہ ترجمہ نہیں بلکہ آرڈر ہے رب کی طرف سے. اور اللہ کے آرڈر کی خلاف ورزی تو لوگ کرتے رہتے ہیں. وہ کہتا ہے نماز پڑھو, اب جو نہیں پڑھتا تو کیا اللہ کا حکم جھوٹا ہو جائے گا معاذ اللہ. وہ کہتا ہے شراب مت پی لو, جو پیتا ہے تو کیا رب کے حکم کا بھی تو حرف آئے گا؟ نہیں آئے گا. تو رب ذوالجلال کا یہ فرمان ہے نفی بمانا نہی, اور یہ ترجمہ اردو والوں کو سکھایا ہے تو بریلی کے تاجدار نے سکھایا ہے اور اس انداز میں ترجمہ کیا اسے نہ چھوئیں مگر باوضو. اب یہ آرڈر ہے اللہ کا, اگر کوئی چھو لیتا ہے وضو کے بغیر تو وہ نافرمانی کر رہا ہے اللہ کے حکم کی.
مگر اللہ کا حکم تو جھوٹا نہیں ہوگا، کیونکہ انشاء ہے، وہ صدق و کذب کے لحاظ سے خبر کی جو صورتیں ہیں وہ ہوتی ہیں۔ تو اس بنیاد پر اب دیکھو، اسے کہتے ہیں امامت، اسے کہتے ہیں ترجمہ کرنا، اسے کہتے ہیں قرآن فہمی۔ یہ اب پورا ہند کا جو لٹریچر تھا ترجموں کے لحاظ سے، میں نے وہ تمہارے سامنے پڑھا ہے، اور اس میں جو سکم ہے ہر ترجمے کے اندر میرے امام کے ترجمے کے سوا وہ بالکل واضح ہے۔ ان سب نے خبریہ انداز میں ترجمہ کیا اور امام نے انشائیہ انداز میں ترجمہ کیا، اور پلٹ کے دیکھا تو مدینہ شریف تک صراط مستقیم پہ وہی نور ہے جو بریلی کے تاجدار نے عطا فرمایا ہے۔ اس سلسلہ میں دیکھ لو حوالہ جات اس کے کتنے ہیں۔ امام صاحبی کہتے ہیں جلد نمبر 4 میں فَأُطْلِقَ الْخَبْرُ وَأُرِيدَ النَّهْيُ، ذکر خبر کا ہے اور مراد نہی ہے۔ کہتے ہیں فَلَوْ أُبْقِيَ عَلَى خَبْرِيَّتِهِ لَلَازِمَهُ عَلَيْهِ الْخُلْفُ فِي خَبْرِهِ تَعَالَى، اگر اس کو خبریت میں رکھا جائے تو رب ذوالجلال کے کلام پر معاذاللہ جھوٹ کا الزام آ سکتا ہے۔ اس واسطے اس کا ترجمہ خبریہ انداز میں نہیں کیا جائے گا، انشائیہ انداز میں کیا جائے گا۔ اس کے بعد اسی بات کو آگے، یہ چونکہ قرآن مجید میں متعدد مثالیں بھی اس کی ہیں کہ جہاں پر ہے خبر مگر ترجمہ اس کا نہی میں ہے۔ مثال کے طور پر خبر لفظ ہے لیکن ترجمہ انشاء میں ہے، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ جو عورتیں جن کو طلاق ہو گئی تو لغوی ترجمہ کیا بنے گا؟ وہ روکتی ہیں اپنے آپ کو 3 حیضوں تک۔ یتربصن ہے خبر مگر ترجمہ خبر کا نہیں، ترجمہ انشاء کا ہے کہ روکیں، آرڈر ہے، انشاء ہے۔ اگر خبر سے کرو گے تو اعتراض ہو جائے گا۔ تو اس بنیاد پر امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حکمت قرآن کا اظہار کیا اور قرآنی قانون کے مطابق اس کا ماشاءاللہ وہ ترجمہ اس انداز میں کیا ہے۔ اس کے ساتھ پوری تفصیلات انشاءاللہ جس وقت یہ مقالہ آپ کے پاس آئے گا اس میں آ جائیں گی، میں ان وضاحتوں کی طرف نہیں جاتا۔ یہاں پر جس وقت ہم دیکھتے ہیں مختلف احادیث کا مضمون تو ان کے اندر بھی اسی چیز کو ذکر کیا گیا ہے، اور یہ صحابہ و تابعین کا جو مذہب ہے اس کے مطابق جو پابندیاں ہیں، احتیاطیں ہیں، ان کو ترجمے میں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ امام رازی نے تفسیر کبیر کے اندر اس کی مکمل تفصیلات لکھی ہیں اور ان وجوہ کو ذکر کیا ہے جو اس ترجمے کا باعث اور سبب ہے۔ اس کے ساتھ جو اگلا مرحلہ ہے وہ ایک پورا مضمون ہے اہل کتاب کے بارے میں۔ اس شخص نے قرآن کے ترجمے میں اہل کتاب کو چھوٹ دی ہے، قرآن کے ترجمے میں اہل کتاب کو رعایت دی ہے، اور اہل کتاب کے لفظ سے ہمیں اختلاف نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ آج بھی اہل کتاب ہیں، لیکن اہل کتاب ہیں اور ساتھ کافر بھی ہیں۔ اہل کتاب ہیں، ائمہ نے کفر پر تو اتفاق کیا، مشرک کے لفظ میں اختلاف ہے کہ ہم ان کو مشرک کہیں یا نہ کہیں، مگر کفر کے لفظ میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں جلوہ گر ہونے کے بعد، اعلان نبوت کے بعد جس عیسائی یہودی نے کلمہ نہیں پڑھا وہ کافر ہے، اور کافر سنگل نہیں، کافر ڈبل ہے، ڈبل کافر ہے۔ سنن نبی داؤد شریف میں وہ حدیث شریف موجود ہے باب قتال الروم، جس میں حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا جب روم میں شہید ہو گیا تو آ کے پوچھا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ میرے بیٹے کو کیا ملے گا؟ فرمایا انا لابنک اجر شہیدین، رب تیرے بیٹے کو 2 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ انہوں نے پوچھا بیٹا ایک تھا، شہادتیں 2 کیسے بن گئی؟ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا لأنہ قاتلہ اہل الکتاب، شہادت کا ریٹ لگتا ہے مقابل کی حیثیت سے۔ جو چھوٹے کافروں کے خلاف، سنگل کافروں کے خلاف لڑے شہید ہو جائے شہادت سنگل ہوتی ہے، اور جو ڈبل کافروں کے خلاف لڑے اور شہید ہو جائے شہادت